بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی سوچے تو سب لوگ جمع ہیں، کتاب اعمال کھل رہی ہے، ہر گواہ بولنا شروع کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اس دن ہر جان وہ دیکھ لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی ہمارے گناہ جانتا ہی نہیں۔ یہ گناہ صرف ہم جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ بس جو گناہ کیا وہ ہمارے دل میں رہ گیا ہے، لیکن قیامت کا دن سب کچھ بدل دے گا، کوئی بھی گناہ چھپ نہیں سکے گا۔ اس دن ہمارے پاس 8 گواہ ہوں گے جو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور سب کچھ بیان کر دیں گے جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ پہلا گواہ ہماری اپنی زبان، یہی زبان جو کبھی مسکراہٹ دیتی تھی، کبھی دعا کرتی تھی، لیکن اکثر جھوٹ بولتی رہی، چغلی کرتی رہی، غیبت کرتی رہی، دل دکھاتی رہی اور ایسے الفاظ کہتی رہی جو دل کو چیر دینے والے تھے۔ یہ زبان قیامت کے دن خاموش نہیں رہے گی، اللہ پاک کے سامنے کھڑی ہو کر تمہارے خلاف ہر گواہی دے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آج ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، کیا لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں اوندھے منہ نہیں گرائے جائیں گے، صرف اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ یا تو جنت کا راستہ بنائیں گے یا جہنم کا دروازہ کھول دیں گے۔ اپنی زبان کو خیر، ذکر اور سچائی میں لگاؤ۔ ہمارا دوسرا گواہ آنکھ، یہ آنکھ جو دنیا کی خوبصورتی دیکھتی تھی، ماں کا چہرہ دیکھتی تھی، قرآن پاک کے حروف دیکھتی تھی، لیکن اسی آنکھ نے حرام مناظر بھی دیکھے، ایسے مناظر جو دل کو گندا اور ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے منع کی۔ یہ آنکھ اس دن کہے گی، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث شریف میں ہے، حرام منظر دیکھنا شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ آنکھ جتنی محفوظ، دل اتنا ہی پاک اور ایمان اتنا ہی مضبوط۔ آنکھ کو گناہ سے بچانا ایمان کا حصہ ہے۔ تیسرا گواہ ہمارے کان، یہ کان جنہیں اذان سننے کا شرف ملا، قرآن پاک کی تلاوت، نیک نصیحتیں، لیکن انہی کانوں نے غیبت بھی سنی، فحش گانے بھی سنے، برائی کے قصے مزے لے کر سنے۔ یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے وہ سب سنا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، جو غیبت سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے وہ بھی غیبت کرنے والے کے جیسا ہے۔ کان کے ذریعے دل میں جو داخل ہوتا ہے وہی انسان کی سوچ اور عمل بدل دیتا ہے۔ کان کو قرآن پاک، ذکر اور خیر سنانے والی مجلس میں لگاؤ۔ چوتھا گواہ ہمارے ہاتھ، یہ ہاتھ جو کبھی خیر بانٹتے تھے، کبھی بچوں کے سر پر شفقت رکھتے تھے، لیکن یہی ہاتھ ظلم کرتے رہے، حرام کماتے رہے، دوسروں کا حق مارتے رہے، جو برائی لکھنے اور پھیلانے میں لگے رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ کمایا کرتے تھے۔ ہاتھ کا ہر لمس، ہر لکھا ہوا لفظ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو صرف نیکی، مدد اور خیر میں اٹھاؤ۔ پانچواں گواہ پاؤں، یہ پاؤں جو مسجد تک جاتے تھے، ماں باپ کی خدمت کو چلتے تھے، لیکن یہی پاؤں گناہ کی محفلوں میں بھی گئے، برائی کے دروازوں پر بھی پہنچے۔ شریف میں ہے، پاؤں کا گناہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں
جہاں اللہ پاک نے جانے سے منع کیا ہے۔ قدم یا تو جنت کے راستے میں اٹھتے ہیں یا جہنم کے راستے میں۔ کوشش کرو اپنے قدم مسجد، صدقہ اور نیکی کی طرف بڑھاؤ۔ چھٹا گناہ، چمڑی، کھال۔ یہ چمڑی، یہ کھال تمہارے جسم کا حصہ وہ سب یاد رکھتا ہے جو تم نے کیا، جو کپڑوں میں چھپی رہی، لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہی، لیکن اس پر گناہ کا لمس، برائی کی حرکتیں اور فحاشی کے نشانات درج رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی آج ہمیں اللہ پاک نے گویا کیا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا، سب سچ بول دے گا۔ جسم کو اللہ پاک کی نافرمانی سے محفوظ رکھو۔ ساتواں گواہ، ہماری زمین۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن اسی زمین نے چوری کے قدموں کو بھی محسوس کیا ہے، ظلم کے بوجھ کو بھی سہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ ہر جگہ کا اپنا ریکارڈ ہے، ہر اینٹ، ہر ذرے کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ زمین پر اپنے نقش نیکی کے چھوڑو، گناہ کے نہیں۔ آٹھواں گواہ، اللہ پاک، وہ جو ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک۔ اللہ پاک وہ سب سے بڑا گواہ ہے جو ہر لمحہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تنہائی کا کوئی کمرہ، اندھیرے کی کوئی دیوار اللہ پاک کی نظر سے چھپا نہیں سکتی۔ تنہائی میں بھی اللہ پاک کو یاد رکھو اور گناہ چھوڑ دو۔ اگر آج ہم نے ان گواہوں کو گناہ دکھائے تو قیامت کو یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر آج سے ہم نے نیکی شروع کی تو یہی گواہ قیامت کو کہیں گے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی خیر کرنے والے تھے۔ یہ 8 گواہ یا تو تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے یا پھر تمہارے حق میں۔ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ استغفار کرو، سجدے میں گر جاؤ اور اللہ پاک سے معافی مانگو، کیونکہ جو آج توبہ کر لے اس کے گواہ قیامت کے دن نیکی بیان کریں گے۔ تو سچے دل سے استغفار کریں، توبہ کریں اور ان گواہوں کو اپنے حق میں کر لیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔